السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ جب کوئی سائل کو اگر کسی کے گھر پہ جا کے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا سوال پیش کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو جلدی کچھ دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت طلب کرنے والے ہیں، تو اسی لیے اس سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ بن کر کھڑے رہنا یہ عبادت ہے، لیکن وہی ہاتھ بن کر کسی استاد کے سامنے کھڑا ہونا یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے۔ تو عبادت اور تعظیم میں فرق ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور تعظیم اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو وہ پھر عبادت نہیں، وہ تعظیم ہے۔ تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ حقیقی مددگار سمجھ کر جو مدد ہم اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ورنہ اب رہا یہ سوال کہ بہت جنے یہ کہتے ہیں کہ بھئی عبادت تو اب اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں قرآن میں کہتے ہیں عبادت بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم کہیں گے کہ ہم حقیقی مددگار اللہ ہی کو حقیقی مددگار سمجھ کر جو مدد مانگتے ہیں وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ رہی بات کہ کسی کا وسیلہ لے کر جو ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، یا ایھا الذین، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جو وسیلہ ڈھونڈو۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو صبر اور نماز اللہ کو پسند ہے لیکن خدا نہیں ہے، تو جو خدا نہیں ہے تو وہ غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگو، یہ خود اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل یہ شرک ہوتا تو اللہ جو ہے اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو خدا سمجھ کر مدد اللہ ہی سے مانگی جائے گی، لیکن ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ سمجھ کے اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس گھر کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ ذرا تعاون کریں، مصلیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے گھر کی جو ہے مدد کریں، تعاون کریں۔ تو اگر اللہ کے علاوہ مدد سے کسی سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا تو پھر سب کو جو دنیا میں مشرک ہو جاتے، چونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی اللہ کے علاوہ سے کسی نہ کسی سے جو ہے آدمی کو دنیا کی زندگی میں مدد لینی ہی پڑتی ہے۔ جیسے اب دائی کی مدد سے پیدا ہوئے ماں باپ کی مدد سے جو ہم اس دنیا میں، ماں باپ کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کیے، سیٹ کی مدد سے ہم تنخواہ لیے، اور یہاں تک کہ جب انتقال ہو جاتا ہے 4 لوگوں کی مدد سے ہم قبرستان پہنچتے ہیں، تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی مدد؟ جو حقیقی مددگار سمجھ کر، خدا سمجھ کر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ اس طرح حقیقی مددگار سمجھ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو بہرکیف آپ دیکھیں بھوک اللہ مٹاتا ہے،
لیکن کھانے کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، پیاس اللہ بجھاتا ہے لیکن پانی کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے لیکن ڈاکٹر اور دوائی کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ تو جب کھانا وسیلہ ہو سکتا ہے، جب پانی وسیلہ ہو سکتا ہے، جب ڈاکٹر اور دوائی وسیلہ ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کا وسیلہ اللہ کے نیک بندے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اب آپ کو میں اور ایک بتا دوں، ایک نابینا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باضابطہ ایک دعا تعلیم فرمائی۔ وہ دعا کیسی ہے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ وہ نابینا جب آیا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول نے باضابطہ ان کو دعا تعلیم فرمائی جس میں اپنے نام کا وسیلہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اس طرح سے دعا کرو۔ اور جب وہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول کے نام کا وسیلہ لگایا تو وہ وسیلہ لگا کر دعا کیا تو اس کی بینائی جو ہے واپس لوٹ آئی۔ تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ حقیقی مددگار سمجھ کر جو مدد ہے وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی، لیکن اگر وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر کسی سے مدد طلب کی جائے تو یہ مدد بھی یہ جائز ہے اور یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے حوالہ دیا کہ قرآن میں خود اللہ کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور پھر اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ میں، کہ اللہ سے ڈرو اور جو ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اس سے جب خود اللہ نے وسیلہ کا حکم دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ وسیلہ سے جو ہے وسیلہ کا انکار کرنے والے، یا وسیلہ سے اگر کوئی لے تو اس کو جو ہے منع کرنے والے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔